الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواہ البخاری. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہیں وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کیجیے اور ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھنے کا اہتمام کیا جائے. نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے. حضرت خواجہ منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہاں التزام دوام کے معنی میں ہے اور دوام کثرت کے معنی میں. جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اسی کے لیے کامیابی ہے. اور ہمارے دوست ہیں شاہین اقبال اثر صاحب، وہ فرماتے ہیں صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کہتے ہیں باتوں کو، صرف باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل، جان کی بازی لگانے سے خدا ملتے ہیں. کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہیں سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج ہمارا اور آپ کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ہم اور آپ جب تشہد پڑھتے ہیں نماز میں تو ان تینوں قسموں کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ عبادتیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والطیبات اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے. تو جس طرح انسان زبان سے عبادت کرتا ہے، بدن کے ذریعے سے عبادت کرتا ہے، اس طرح مال کے ذریعے سے بھی عبادت کرتا ہے. یہ مالی عبادت اس کی بھی بہت بڑی قیمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت میں بھی بہت کوشش کرنے والے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ سخی تھے، مالی عبادت زیادہ کرنے والے تھے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھے.
اور رمضان میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بڑھ جاتا. بہت زیادہ اللہ کے راستے میں رمضان مبارک میں خرچ کیا کرتے تھے. تو یہ ایک عبادت ہے جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے اور حدیثوں میں بھی ہے. بلکہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت میں جانے کے اسباب جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، پہلے نمبر پر اس سبب کو بیان کیا ہے. جو مالی عبادت کرنے والا ہو، جو مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو. فرمائے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ وَاتَّقَىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. 3 کام جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. پہلے نمبر کا کام فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے. دوسرا وصف اور سبب واتقا، اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. وصدق بالحسنى، تیسرا سبب شریعت کی تصدیق کرتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے راستے کو آسان بنا دیتے. اور سخاوت کے مقابلے میں بخل ہے. جہنم میں جانے کے بھی 3 اسباب ہیں. پہلا سبب جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ بخل ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کی. وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ رہا. شریعت کی کوئی اہمیت، تقوی پرہیزگاری نہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور شریعت کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے. تو سخاوت اور بخل ایک دوسرے کی ضد ہے. سخاوت یہ جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور بخل اللہ کے راستے میں مال ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا، یہ جہنم میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے. ایک روایت میں ہے کہ سخاوت یہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں ہیں. تو جو آدمی سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اس نے اس درخت کے شاخ کو پکڑا، اور وہ شاخ اس کو جنت میں داخل کرا دے گی. اور بخل یہ جہنم کے اندر یہ درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں ہے. جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ اس درخت کے شاخ کو پکڑتا ہے، اور وہ شاخ اور ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کرتی. حدیث میں سخاوت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بڑے فوائد اور فضائل آئے، اور بخل کی بڑی مذمت آئی. آج مسلمان نفل تو پڑھ لے گا، نفل نماز پڑھ لے گا، نفل روزہ رکھ لے گا، لیکن مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، یہ کچھ خوش نصیبوں کو نصیب ہے. زکوٰۃ جس کا درجہ فرض ہے،
کتنے لوگ ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کر پاتے تو اور صدقہ خیرات کیا کریں؟ جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو آگے کیا کرے؟ اس لیے تو فرمایا کہ مال کی محبت یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ مال کی محبت، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو روک دیتی ہے۔ قارون کو مال کی محبت نے تباہ کیا۔ مال کی محبت حد سے بڑھ گئی، اتنے بڑھ گئی کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس ظالم نے اس حکم کا انکار کیا اور کہا کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جس کا انجام کیا نکلا؟ حدیث میں ہے کہ سارے خزانے اس کے سر پر ڈیر ہیں اور زمین میں دسے چلے جا رہا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ ایک تفسیر میں میں نے دیکھا کہ جس دن تخت سرا پر پہنچے گا اسی دن قیامت برپا ہوگی، یعنی قیامت تک مسلسل زمین میں دسے چلا جا رہا ہے۔ دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ مال کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، ضروری اخراجات سے بھی روک لیتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اطلق کل اسیر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن جاتا کہ ہر قیدی کو آزاد کرتے۔ وآتا کل سائل، اور جو حقیقی مجبور ہوتا تھا، ایک تو یہ بناوٹی سائل ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، تو یہ بھکاری لوگ، ان کو تو دینا ہی جائز نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے المعطی والآخذ کلاہما آثمان، دینے والا اور لینے والا یہ دونوں گناہگار۔ اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہے یا کمانے کی طاقت ہے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ سنوتاؤں میں مسئلہ لکھا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کے لیے بھی زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے از خود دی اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو لے سکتا ہے، لیکن وہ کسی سے جا کر کے مانگے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ دو، تو یہ مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہے یا کمانے کی طاقت ہے تو ایسے شخص کے لیے کسی سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے مانگتا پھرتا رہے۔ آج یہ ہمارے جو ویلفیئر رفائی کام کرنے والے مال کو تقسیم کرنے کے طریقے اتنے غلط ہم استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ بجائے مستغنی بننے کے اور بھکاری بن رہے ہیں۔ اتنے بھکاری بن گئے، آپ کسی بھی علاقے میں جائیں اور آپ اعلان کر لیں کہ یہ ایک ٹرک آٹے کی راشن کی میں لے کر آیا ہوں، جو مستحق ہیں جن کے گھر میں آٹا نہیں، راشن نہیں، وہ آ جائے۔ ابھی آپ اعلان کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے تو آدھا ٹرک خالی ہوگا، آدھی گاڑی خالی ہو چکی ہوگی، اور قطار میں جو کھڑے ہوں گے وہی ہوں گے جو لکھ پتی ہے، جن کے گھر میں آٹا موجود۔
اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبات ختم ہو گئے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس پر خوش ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بھائی جو لے کر آیا ہو پیچھے کتنا چوڑا ہے؟ تو کیا عرض کیا؟ جو کچھ گھر میں تھا سب لے کر آیا ہوں. گھر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس موقع پر میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس کم ہے، آج میں آگے نکل جاؤں. اس لیے وہ مقدار میں زیادہ لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقدار میں کم لے کر آئے، لیکن یاد رکھنا اعتبار نسبت کی. ایک شخص کے پاس 10 روپے ہے، اس نے 10 روپے میں سے 1 روپے صدقہ دیا. دوسرے کے پاس 100 روپے ہے، اس نے 100 میں سے 10 روپے صدقہ دیے. اور ایک کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس نے 1,00,000 میں سے 1,000 کا صدقہ دیا. اور ایک کے پاس 1 کروڑ ہے، اس نے 1,00,000 کا صدقہ دیا. سب ثواب میں کیا ہے؟ برابر. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے مال کا 10واں حصہ صدقہ دیا. جو 10 روپے کا مالک ہے اس نے 1 دیا، اس نے پورے مال کا 10واں. جو 100 روپے کا مالک ہے اور اس نے 100 میں سے 10 روپے دیے، اس نے بھی 10واں دیا. جو 1,00,000 کا مالک ہے اور اس نے 10,000، 1,000 نہیں، کتنا؟ 10,000 دیے، اس نے بھی کیا دیا؟ 10. اور جو 1 کروڑ کا مالک ہے اور اس نے 10 لاکھ، 1 لاکھ نہیں، کتنے؟ اس نے بھی کتنے دیے؟ 10واں. تو سب ثواب میں کیا ہے؟ برابر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ توڑا مال لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ زیادہ لے کر آئے، اور یہ خیال ہے کہ آج میں جیت جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز بدل دیا. پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کیا عرض کیا؟ جتنا تھا سب کو اکٹھا کر کے لے کر آئے. پیچھے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کو. عمر آپ کتنا لے کر آئے ہو؟ پورا مال کو جمع کر کے آدھا چھوڑا، آدھا لے کر آئے ہو. جو پورا مال اللہ کے راستے میں دے وہ آگے ہے یا جو آدھا دے؟ فرماتے پھر میں نے ریس لگانا ہی چھوڑ دیا کہ جس کو اللہ آگے کرے اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اس کو اللہ نے آگے کیا. تو اپنے حیثیت کے مطابق مال اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرے. لیکن یاد رکھنا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، حدیث میں کہ اللہ پاک ہے، وہ پاک مال کو قبول فرماتے ہیں. حرام مال سے صدقہ نہیں ہوتا، صدقہ حلال مال سے ہوتا ہے. مال حلال ہو اور نیت اچھی ہو، اللہ کو خوش کرنے کی اخلاص ہو. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کو صدقہ دے، ہدیہ اور تحفہ دے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شخص میرے صدقے کا، میرے ہدیے کا، میرے مال کا محتاج ہے، فرمایا اگر اپنے آپ کو اس سے زیادہ ثواب کا محتاج سمجھتا ہے تو یہ صدقہ قبول ہے، ورنہ نہیں. میں جس کو صدقہ دے رہا ہوں، مال دے رہا ہوں، یہ میرے مال کا محتاج کم ہے،
اور صدقہ اور خیرات پر جو اجر و ثواب ہے اس کا میں محتاج زیادہ ہوں۔ آج ہم کسی کو دیتے ہیں تو یہ سمجھ کر کس کو ضرورت ہے، میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کر رہا ہوں، میں صدقے سے اس کی مدد کر رہا ہوں۔ فرمایا آپ کے ذہن میں یہ جو آ رہے کہ جس کو دے رہا ہوں اس کو ضرورت ہے، احتیاج ہے، فرمائے اپنے آپ کو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے اجر و ثواب کا اگر زیادہ محتاج سمجھ رہے ہو تو آپ کا یہ صدقہ قبول ہے۔ ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا، اسی لیے بسا اوقات دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں۔ کیا میرے پاس 2 لڑکے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے تایا والد کے بڑے بھائی ان پر حالات، تایا جان پر حالات آئے، مالی اعتبار سے کمزور ہو گئے، تو ہمارے والد نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا۔ پھر ایک وقت آیا ہمارے والد پر حالات آئے تو ہمارے تایا جان نے توڑا کیا۔ میرے والد نے جو کیا ہے اس کی نسبت آٹے کی، اور تایا صاحب نے جو کیا ہے اس کی نسبت نمک کی۔ لیکن اب تایا جان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ قرض ہے۔ کیا ہے؟ قرض، وہ واپس دینا پڑے گا۔ تو میرے والد نے کہا کہ پھر میرا بھی قرض ہے، میرے بھی کیا ہے قرض۔ میں نے کہا تیرے والد نے نمک کے مقابلے میں جو آٹے کے نسبت انہوں نے اشائی کی تھی وہ سب کو اڑا دی۔ اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑے بھائی نے بطور قرض میری مدد کی ہے تو قرض ادا کر دوں۔ یہ کہنا کہ میں نے جو اللہ کے لیے کیا تھا وہ بھی پھر اللہ کے لیے نہیں، وہ بھی پھر قرض، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا نہیں تھا، نمک کے بدلے میں آٹے کو ضائع کر لیا۔ تو ہماری نظر صدقے کے اجر اور ثواب پر ہے ہی نہیں کہ اس صدقے کی وجہ سے کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 7 آدمی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، جس عمل نے آپ کو قیامت کے دن کی گرمی سے بچایا اور آپ کو عرش کا سایہ عطا کیا۔ تو صدقہ، اللہ کے راستے میں انفاق، پیسہ خرچ کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اور اللہ تعالی فرما رہے، حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے، انفق علیک، تو میرے نام پر خرچ کر، میرے لیے خرچ کر، انفق علیک، میں آپ پر خرچ کروں۔ ہم اپنے حیثیت سے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق خرچ کریں۔ تم خرچ کر، میں خرچ کروں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ بعض لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بعض کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں
ان کو نعم البدل عطا فرما. وآتی ممسکن اللہم آتی ممسکن تلفا، اور جو اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس کے مال کو ضائع کرتے، بد دعا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے رسول اکرم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، یہ جو میں شیطان ڈراتا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو تیرا مال کم ہو جائے گا، فرمایا کبھی صدقے نے کسی کے مال کو کم نہیں کیا، کبھی صدقے نے کسی کے مال کو کم نہیں کیا. صدقے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر سینکڑوں افراد ایک ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے، اور کبھی فرماتے کہ دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہ روٹی بھی پیٹ بھر کر ہم کو نہیں ملتی تھی. کبھی اس کی قسم کی باتیں سنا کر سب روتے تھے. کبھی کسی کا دل کھانے کو بھی نہیں چاہتا تھا، پھر سارا اکٹھا کر کے جہاں جہاں مساکین رہتے تھے وہاں تقسیم کیا جاتا تھا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ کے لیے صدقہ دوں گا، تو رات کے اندھیرے میں نکلا کہ بس اللہ کو نظر آئے اور کوئی دیکھے نہ. تو دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، جوان ہے. اس نے کہا کہ رات کو جو گھوم رہے پھر رہے معلوم ہے کوئی پریشان حال ہوگا، ورنہ گھر میں آرام سے سوتا. چنانچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، الہام کیا، اور کل لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ رات ایک شخص نے صدقہ دیا، وہ بھی چور کو دیا. اس نے کہا یا اللہ میرا صدقہ چور کے پاس جا رہا ہے، چلو رات کو پھر جا کر کے صدقہ دوں گا. پھر اٹھا، دیکھا کوئی عورت جا رہی ہے، پریشان حال ہے. تو دیکھا تو اس نے کہا رات کے اندھیرے میں جو عورت گھوم رہی ہے تو معلوم ہوتے ہے کوئی پریشانی ہے، ورنہ اپنے گھر میں رہ کر آرام سے سوتی. اس کے ہاتھ میں پیسہ دیا. صبح لوگوں کے زبانوں پر ہے رات ایک نے صدقہ دیا، وہ بھی بدکار زانیہ عورت کو. پھر کہا اللہ میرا صدقہ ادھر گیا. پھر اٹھا تیسری رات، دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، سوچا بس یہی پریشان ہوگا، اس کو دیا. صبح لوگوں کی زبانوں پر ہے ایک نے صدقہ دیا، وہ بھی غنی کو دیا. کسی غریب کو دینا چاہیے. تو یا اللہ میرا صدقہ یا تو چور کے پاس جاتا ہے، یا بدکار عورت کے پاس، اور یا غنی مالدار کے پاس جاتا ہے. تو خواب دکھایا گیا کہ آپ کے صدقات کا اثر یہ نکلا کہ چور نے چوری سے توبہ کی، کہ جب اللہ بغیر چوروں کی دیتے ہیں مجھے چوری کی کیا ضرورت. ہم عمل کریں اللہ کے لیے نہیں جانتے. اور بدکار عورت نے بدکاری سے توبہ کی. وہ غنی بخیل تھا، اس نے سخاوت شروع کی کہ لوگ راتوں میں صدقہ دیتے ہیں، ہم دن میں نہیں دیتے. بس انسان حلال مال ہو اور اللہ کے خوشی کے لیے دے، اس میں بڑی جان ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر زمین کو پھیلا دیا تو یہ زمین کشتی کی طرح ڈگمگا رہی تھی. فرشتے بھی حیران تھے کہ اس زمین پر انسان کیسے بسے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں فرشتوں کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ جما دیے زمین کے اوپر، جس سے زمین تھم گئی، ٹھہر گئی.
فرشتوں نے جب یہ پہاڑ دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، الحدید لوہا ہے، پہاڑوں کو چیر دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا حل من خلق کشئی اشد من الحدید، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، آگ ہے، نار، وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر پوچھا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہے، وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے، وہ پانی اس میں بھی سیلاب آ جاتا ہے ہوا کی وجہ سے۔ پھر پوچھا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ فرمایا ابن آدم۔ آپ کو معلوم نہیں آپ کا عمل کتنا طاقتور ہے۔ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، تو یہ صدقہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہم اس عبادت کی قوت کو نہیں جانتے کہ صدقہ سے کیسے کیسے مسائل انسان کے حل ہوتے ہیں، کیسے کیسے پریشانیوں سے، مشکلات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا بادروا بالصدقہ، جلدی سے صدقہ کرو، فإن البلایا لا يتخطاها، اس لیے کہ مصیبت اس کو پلان نہیں سکتی۔ صدقہ ایک مضبوط دیوار ہے، لیکن آج یہ عمل ہم سے رہے گا۔ ہم کو لینے میں مزہ آتا ہے، دینے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ تخلقوا بأخلاق اللہ، جو اللہ کی عادت ہے اسی کو اختیار کرو، اور اللہ کی عادت کیا ہے؟ وہ دینا ہے، لینا ہے۔ اللہ دینا ہے، دینے کی عادت بناؤ۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، فرمائے دینے اوپر والے ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بعض لوگ لیتے ہیں تو یوں لیتے ہیں، کہتے ہمارا ہاتھ اوپر ہے۔ آرڈر تقسیم ہو رہے، کہتے ہیں ہم نے یوں لیا ہے، ہم نے یوں نہیں لیا۔ لیکن آگے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ الید العلیٰ کیا ہے؟ المنفقہ، اوپر والا ہاتھ، اس سے مراد وہ ہاتھ ہے جو دینے والا، اور نیچے والا سے مراد ہے السائلہ، مانگنے والے۔ دینے والا ہاتھ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دینا 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 دینا، اور یاد رکھو بھائی، دینے کی طاقت کے باوجود بخل کرنا، اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کتاب میں ایک واقعہ دیکھا کہ ایک شخص نے، مالدار تھا، مرغ مسلم منگوا کر دسترخوان بچھا کر اور بیٹھ گئے، بیوی بھی ساتھ ہے، گھر والے ساتھ ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اللہ کے نام پر کوئی دینے والا ہے؟ یہ سائل وہ جو حقیقی سائل، ایک تو یہ سائلین ہیں مانگنے والے جن کا ذریعہ معاش بن چکا ہے مانگنا، اور ایک ہے کہ ذریعہ معاش نہیں، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ احباب کے ساتھ تشریف فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک سائل نے آواز لگائی کھانے کی، تو اہل مجلس میں سے ایک سے فرمایا کہ فقیر کو کھانا کھلاؤ۔ کچھ دیر بعد اس سائل نے پھر آواز لگائی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا
جن سے کھلانے کے لیے فرمایا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فقیر کو کھلاؤ، تو انہوں نے کہا میں نے تو کھانا کھلایا ہے۔ انہوں نے کہا کھلانے کے بعد پھر بھی مانگ رہے، تو اس کو بلایا، تو اس کے بغل میں ایک جھولی تھی جس کے اندر روٹی کے ٹکڑے تھے، ان سے وہ جھولی چھین لی اور فرمایا لست سائلا ولکنک تاجر، تو سائل نہیں ہے بلکہ تو تاجر ہے، روٹیاں جمع کرتا ہے اور جمع کر کے پھر بیچتا ہے اور پیسے جمع کرتا ہے۔ جب آپ کو کھانا مل گیا پھر آپ آواز کیوں لگاتے ہو اور پھر اس کے دھرے مارے کہ آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا؟ تو آج جتنے یہ بھکاری آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سائل نہیں ہے۔ لوگوں کو قرآن کریم کے الفاظ کی تفسیر معلوم نہیں ہوتی، اپنی طرف سے معنی اور تفسیر کرتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سائل ہے مانگنے والا ان کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت۔ تو یہاں سائل سے مراد کون ہے؟ یہ جو بھکاری لوگ ہیں جنہوں نے مانگنے کو ذریعہ معاش بنایا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ ان کو تو دینا ہی جائز نہیں ہے اور نہ ان کے لیے مانگنا جائز ہے۔ یہ وہ سائل ہے جو واقعتاً فاقوں کی وجہ سے نڈال ہو چکا ہو اور اب مانگنے کے بغیر کوئی صورت اس کے پاس نہ ہو، وہ مراد۔ تو وہ سائل کڑا ہے، تو جب اس نے آواز لگائی تو بیوی سے کہا جاؤ دیکھو، تو اس نے کہا اسی طرح کوئی سائل ہے وہ کھانے کو مانگ رہے، کہتے اس سے کہا کچھ نہیں، دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، کہتے کچھ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، بیوی کو طلاق دی، طلاق کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی، دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ دوسرے شوہر کے پاس ایک دن دسترخوان بچھا ہوا ہے اور مرغ مسلم پڑا ہوا ہے اور آستین چڑھا کر کھانا شروع ہونے والا ہے، دستے نے دروازہ کٹکھٹایا۔ بیوی سے کہا معلوم کر لو کون ہے، تو اس نے آواز دی کہ میں ایک فقیر ہوں اور کئی وقت کا بھوکا ہوں اور نڈھال ہوں، تھوڑا کھانا دو۔ تو اس نے کہا کوئی فقیر ہے وہ کھانا مانگ، تو انہوں نے کہا یہ سارا اٹھا کر کے اس کو دے دو، ہم اور منگوا دیں۔ وہ پورا دسترخوان اٹھا کر کے اس کو دیا۔ جب بیوی نے اس کو دیا تو گھر آ کر کے اس نے کہا کہ یہ جو فقیر تھا یہ تو میرا پہلا شوہر، اور اتنی مدت پہلے یہ تو بہت مالدار تھا، اور ہمارے گھر پر ایک فقیر آیا تھا، اس نے آواز لگائی تھی، اس وقت ہمارے دسترخوان پر مرغ مسلم تھا، اس نے کہا، اس سے کہا نہیں ہے۔ تو جب اس کی تاریخیں جوڑ دی گئی تو یہ دوسرے شوہر نے کہا کہ وہ فقیر میں تھا، اس نے اللہ کے نام پر دینا گوارا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مال بھی لے لیا، اس سے بیوی بھی لے لی، دونوں چیزیں مجھے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 باتوں پہ قسم کھاتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدقہ دینے سے کسی کا مال کبھی کم نہیں ہو۔ ہم سمجھتے کم ہو جائے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس کے جسم پر ہوگا یہ دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے۔ معمولی بات، اللہ کے نام پر ہم نے کپڑا دیا، ہم نے کھانا دیا، ہم نے کسی مسکین کی حاجت پوری کی، تو اللہ تعالیٰ کتنا دی؟ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، غنی ہے۔ ہم سب فقیر ہیں،
غنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. جو اللہ کے نام پر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھاتے، تو یہ روزی کم نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے روزی کم ہو جائے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے فرشتہ بھیجا ان کے پاس. ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا. کوڑی کے پاس فرشتہ آیا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا رنگ بگڑا ہوا ہے، میرا رنگ ٹھیک ہو جائے اور میری کھال ٹھیک ہو جائے، لوگ جو مجھ سے گھن کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے. انہوں نے ہاتھ پھیر دیا، اللہ پاک نے اس کی بیماری ٹھیک کر دی. بھئی مال میں سے کون سا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ. بعد میں راوی کا شک ہوا اونٹ یا بیل، تو انہوں نے کہا اونٹ. تو ایک اونٹنی گابن دے کر اور دعا دی کہ اللہ تمہیں برکت دے. پھر گنجے کے پاس آیا، آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے اور مجھے صحیح بال آ جائے، لوگ مجھ سے محبت کریں، نفرت چھوڑیں. انہوں نے ہاتھ پھیر دیا تو گنجا پن ختم ہوا، بال آ گئے. مال کون سا پسند ہے؟ مجھے گائے وغیرہ. تو ایک گابن گائے دی اور برکت کی دعا دی. پھر نابینا کے پاس گئے، کیا چاہتے ہو؟ اللہ مجھے آنکھیں دے، لوگوں کو دیکھوں، ساری چیزیں دیکھوں. ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے آنکھیں دی. کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں. ایک گابن بکری دی اور بکری دے کر کے دعا دی، برکت کی. قلیل مدت میں اس کے اونٹ بڑھ رہے ہیں، اس کے گائے بڑھ رہی ہیں، اس کے بکرے بڑھ رہے ہیں. وادی بھر گئی اونٹوں سے، گایوں سے، بکریوں سے. اب اللہ پاک نے پھر فرشتہ بھیجا کہ جاؤ اب امتحان لو، آزمائش کرو. تو گنجے کے پاس وہ پہلی صورت میں آ کر کہا کہ میں مسافر ہوں، مسکین ہوں اور اپنی منزل سے دور ہوں. اب میرا سہارا صرف اللہ ہے اور پھر آپ ہیں. اللہ کے نام پر، اس اللہ کے نام پر جو تو کوڑی کی بیماری میں تھا، اللہ نے تمہاری بیماری ٹھیک کی. تیرے پاس مال نہیں چل رہا، تم کو اتنے مال دیے. اس نے کہا یہ اب کیا کہہ رہے، میں کب سے بیمار، میں کب سے مسکین تھا. یہ جو میرے پاس مال ہے یہ تو اوپر سے باپ دادا سے آ رہا ہے، کتنے پیڑوں سے، خاندانوں سے آ رہے. یہ آپ عجیب بات. اس لیے میرے مال میں تیرا کوئی حق نہیں، تیرے لیے میرے مال میں کوئی حصہ نہیں، آپ کو نہیں دے سکتا. پھر اس نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو جیسے پہلے تھا ویسے اس کو کر. پھر وہ گنجا جو تھا اس کے پاس آیا، اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، منزل سے دور ہوں، اللہ کا سہارا ہے تمہارا ہے تو ایک بیل دے دو، ایک گائے دے دو. اور اس اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں جس اللہ نے تجھے خوبصورت بال دیے اور اتنا مال دیا. اس نے کہا اس کو دیکھ، یہ تو پہلے سے ایسا ہو، اور یہ جو مال ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو اوپر کتنے خاندانوں سے، باپ دادا سے میرے پاس چلا آ رہا ہے. اور اسے کہا کہ آپ کے لیے میرے مال میں کوئی حصہ وغیرہ نہیں. اس کو کہ اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہے تو اس کو ویسے کرے جیسے پہلے تھا. پھر وہ نابینا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، پھر اللہ نے اتنا مال دیا، اس کے نام پر میں تجھ سے ایک بکری. اس نے کہا آپ نے سچ کہا، میں نابینا تھا، میرے رب نے مجھے آنکھیں دی. میں کنگلا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا. اب اس اللہ کے نام پر جتنا آپ کو چاہیے لے لو، میں آپ کو روکوں گا نہیں، لے لو. اس نے کہا کہ میں آزمائش کے لیے آیا ہوں اور آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور آپ کے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے.
وہ ویسے بن گئے جو پہلے تھے۔ یہ مال دنیا میں جو اللہ دیتے ہیں یہ بھی آزمائش اور امتحان کے لیے، کہ میرا بندہ اس مال میں کیا کرتا ہے، میرا حق ادا کرتا ہے نہیں کرتا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا تو اس کا وہ کامیاب ہوگی، اور جس نے حق ادا نہیں کیا وہ ناکام ہوگی۔ کامیابی ناکامی کا مدار اسی پر۔ اللہ ہمارا اور آپ کے دل کو بڑا بنا دے۔ اس لیے بھائی جب بھی اللہ سے مال مانگو، ایک تو حلال مال، برکت والا مال، عزت والا مال، اور دل کی سخاوت سے، کہ دل میں سخاوت ہو۔ اگر پیسہ ہے اور دل میں سخاوت نہیں ہے، بخل ہے، تو یہ مال آپ کو ڈبو دے، یہ مال آپ کو تباہ کرے، یہ آپ کی تباہی کا، نقصان کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو ایک تو جو مال اللہ کے راستے میں دو وہ حلال ہو، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے حرام مال کا حکم یہ ہے کہ بدون ثواب کی نیت کی، بدون ثواب کی نیت کی مساکین کو دینا ہے۔ اگر جس سے آپ نے لیا ہے وہ معلوم ہے تو پھر تو اس تک پہنچانا ہے، ورنہ کسی نے چوری کی، کسی نے ڈھاکہ ڈال کر غصب کیا، اور معلوم ہے کہ یہ فلاں کا مال ہے، میں نے فلاں سے چوری کی ہے، فلاں سے میں نے ڈھاکہ ڈال کر کے غصب کیا ہے، تو اگر اس کا مالک آپ کو معلوم ہے تو اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر اس کا مالک معلوم نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اس وقت کہاں رہتا ہے، اس تک پہنچانا کوئی بھی اس کی صورت نہیں، آپ کے بس میں پہنچانا نہیں، تو پھر اس کی طرف سے آپ کسی مسکین کو صدقہ کر کے دیں تاکہ اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو حرام مال ہے، دوسرے کا مال ہے، یہ کون ہے اور کتنا کس کا ہے، کتنا کس کا ہے، تو پھر یہ صدقہ کرو، لیکن بدون نیت ثواب۔ اپنے لیے ثواب کی نیت نہ کریں، یہ نیت کرو کہ جس کا مال ہے اس کو ثواب پہنچے۔ البتہ آپ نے جب چوری سے توبہ کی، ڈاکے سے توبہ کی، حرام مال کھانے سے توبہ کی، اور شریعت کے حکم کو آپ نے پورا کیا، تو اس پر آپ کو اجر اور ثواب مل جائے گا، آپ نے ملا ہے۔ تو دوستو، یہ مہینہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ دوسرے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو، مال بھی خرچ کرو، مال بھی خرچ کرو۔ اسلاف کے واقعات آپ پڑھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کرتے تھے، ان کے ہاتھ کیسے کھلے تھے۔ اس دن اجتماع میں ایک عالم نے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 درہم صدقہ کر رہی ہیں، اور اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے ان پہ پابند لگا ہوا ہے۔ اپنی ضرورتوں سے زیادہ دوسری ضرورتوں کا خیال ہے، ایسے حالت میں بھی وہ صدقہ صدقہ صدقہ۔ بلکہ ایک مرتبہ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ خالہ جان کے ہاتھ کو پکڑنا چاہیے، اس پر پابندی لگانا چاہیے۔ وہ ان کے پاس کچھ ہدایہ بھیجا کرتے تھے، تحفے تحائف، کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس آ کر کے یہ تقسیم شروع کر دی۔ یہاں سے آیا تقسیم کیا، یہاں سے آیا تقسیم کیا، یہاں سے آیا تقسیم کیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس پر انہوں نے پھر قسم کھا کر فرمایا، مجھ پر نظر ہے کہ میں تجھ سے بات کروں۔ آپ نے اتنی بڑی بات کہی، میرے ہاتھوں پر آپ پابندی لگا رہے ہو کہ میں صدقہ خیرات نہ کروں اللہ کے راستے۔ پھر کتنے لوگوں کو واسطہ بنایا، وہ اس سے راضی نہیں ہوتے۔
برائے یہ لمبا قصہ ہے. آخر میں فرمایا کاش میں کسی چیز کو متعین کرتی. یوں فرمایا مجھ پر نظر ہے اگر میں بات کروں، میں وہ نظر کی تعین کرتی اور وہ نظر ادا کر کے تو میری جان چھوٹ جاتی، ذمہ داری پوری ہو جاتی. آخر میں جب بات شروع کی تو اس کے بعد مسلسل غلاموں کو آزاد کرنا تاکہ میری نظر پوری ہو جائے. تو اللہ کے راستے میں ان کے ہاتھ ایسے کھلے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 1 سال جہاد میں 1 سال حج میں اللہ نے پیسہ دیا تھا. ایک جماعت ان کے ساتھ حج پر جاتی تھی، سب کا خرچہ خود برداشت کرو. راستے میں مختلف مسافر خانوں میں سرایوں میں قیام ہوتا تھا، لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی. ایک عالم دین ایک سرائے میں ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن اس دفعہ ملاقات نہیں ہوئی معلومات کی، وہ مولانا نہیں آئے. کسی نے کہا کسی سے قرض لیا پھر ادا نہ کر سکا تو اس نے رپورٹ دائر کروا دی، اب جیل میں ہے. فرمایا قرض خواہ کو بلاؤ. اس کو بلایا کتنا قرض ہے؟ اتنا. فرمایا یہ علماء جیلوں کے لیے نہیں ہے، دین کے کام کے لیے ہے، یہ لے لو، لیکن کسی کو بتانا نہیں. ان کو پیسہ مل گیا. آگے جا کر کے حکومت والوں سے کہا کہ بھئی ہم کو اپنا حق مل گیا، ان کو رہا کر لو. تو اس کو رہا کیا گیا. ان کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تشریف لائے تھے اور آگے چلے گئے تو پیچھے نکلے. دوسرے تیسرے مسافر خانے میں منزل میں جا کر ملاقات کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی کیا ہوا، آپ ملنے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا حضرت کسی کا قرضہ تھا ادا نہ کر سکا، اس نے رپٹ دائر کروا دی، اس لیے میں جیل میں تھا، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی. پھر کیسی رہائی ہو گئی؟ کہتا کوئی اللہ کا بندہ سرائے میں آیا تھا، اس نے میرا قرض ادا کیا اور پھر مجھے رہائی مل گئی. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میں تھا، میں نے آپ کا قرض ادا کیا. ہم تو احسان جتلانے والے ہیں. ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا، فرمایا جب سالن بناتے ہو تو شوربے میں پڑوسی کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال دو، گوشت بھی نہیں، مسالہ بھی نہیں، گھی بھی نہیں، پڑوسی کے لیے پانی ذرا بڑھا دو اور ان کے گھر میں بھجوا دو. آج پڑوسی کے ہاں کون سالن بیچتا ہے؟ کہتے پڑوسی نے کبھی بھیجا ہے تو ہم بھیجو. ہم بدلے ادلے بدلے، فلانے بھیجے تو ہم بھیجے، دوسرا بھیجے گا تو ہم بھیجیں گے، دوسرا نہیں بھیجے گا تو ہم نہیں بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا یہ تو ادلا بدلا ہے، اللہ کے لیے دو، وہ بھیجے نہ بھیجے اس پر تمہاری نظر کیوں؟ اللہ کے لیے دو. اسی سے پڑوسیوں میں محبتیں ہوں گی. آج پڑوسیوں میں محبت ہے؟ کہاں محبت ہے؟ نفرت ہے. ہر پڑوسی دوسرے کو کوس رہا ہے. کبھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ میں اپنے گھر افطاری لے جا رہا ہوں، چلو ایک خربوزہ، ایک سیب، ایک کیلا یہ پڑوسی کے ہمیں بھیجو. یہ خیال نہیں آتا. یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ پاک نے دیا ہے، چلو 5-10 ہزار روپے لفافے میں ڈال کر بھائی یہ پڑوسی آپ کی افطاری، آپ کے بچوں کی افطاری. گھر میں اچھا سالن بنا دیا 2-3 پڑوسیوں کے ہم بھیجو. ہم خود سوچیں. آج تو فریج اور ڈیفریزر زندہ باد، مہینوں کا سالن پڑا ہوا ہے. سالن بچ گیا، رکھو رکھو رکھو، ختم نہ ہو. دوسرے کا نام نہیں کہ بھائی دوسرے کو. وہ آپ نے کسی سے سنا ہوگا کہ ایک سری 7 گھروں پہ گھوم کر کے پہلے گھر میں آئی. ایک شخص کے پاس اپنا دوست آیا، 400 درہم کہیں مانگے، اس نے دیے. گھر میں آ کر کے رونے لگا تو اس کی بیوی نے کہا جب تیرا دل نہیں تھا تو نہ دیتے، اب رو رہے ہو.
تو اس نے کہا اس پر نہیں رو رہا کہ میں نے پیسے دیے، میں روتا اس پر ہوں کہ اس نے مانگے کیوں، مجھے خود ان کے حالات معلوم کرنا چاہیے، اس کا کون سا کاروبار ہے، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کے کمانے کا دھندا کیا ہے، اور اس کے حالات اس وقت کیا ہونے چاہیے، تو مجھے خود دینا چاہیے، اس نے مانگے کیوں، اس میں رو رہا ہوں، یہ تو میرے دوست ہیں، جان پہچان ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی ہم بیٹھ کر اس پر سوچا ہے کہ ہمارے دوستوں میں مالی اعتبار سے کون کمزور ہے تاکہ میں اس کی مدد کروں؟ دوستو، جس طرح نفل عبادت ہے، نفل نماز عبادت ہے، نفل روزہ عبادت ہے، اس طرح یہ نفلی صدقات یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت پر بہت کچھ اللہ دے گا، معمولی نہیں، بہت کچھ اللہ تعالیٰ دیتے۔ ایک دن یہاں کچھ ساتھی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ مالی عبادت، اس کو زیادہ مال، ہمارے استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید احمد سے رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ یہ مسئلہ تم لوگوں کو بتاؤ گے نہیں، کیوں؟ اس لیے نہیں بتاؤ گے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ ملا اس لیے مسئلہ بتاتا ہے کہ لوگ ہم کو دیں، لوگوں سے ڈرتے ہو، پھر مانا لوگوں کے ڈر سے تم یہ مسئلہ نہیں بتاؤ گے۔ اور واقعی ایک زمانہ گزرا میں نے یہ مسئلہ کبھی نہیں بتایا، ایک دفعہ یہ اکرام میں بیان تھا تو وہاں پر میں نے یہ مسئلہ بتایا، حضرت نے فرمایا کہ نفلی صدقہ یہ غیر عالم فقیر کے مقابلے میں مالدار عالم کو دینا افضل ہے، کیونکہ یہ مالدار عالم تمہارا پیسہ صحیح مصرف میں خرچ کرے گا، کسی گناہ میں خرچ نہیں کرے گا، اور وہ جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کو آپ نے دیا اس پر کوئی اعتبار نہیں، کہاں خرچ کرے۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارے محلے کا جو امام ہے، ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں تنظیم کو دو، یہ فلاں مدرسے کو دو، لیکن کبھی ہمارا یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی خود بھی تو ضرورت ہوگی کہ مولانا یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ ایک بڑی کالونی ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو ماہانہ لاکھوں کماتے ہیں، اگر یہ ہر مہینے اپنے امام کو 1000 1500 2000 تحفہ اور ہدیہ دیں تو امام کو تنخواہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ان کو اخراجات کا مل جائے گا، اور تحفہ اور ہدیہ سے قوم کی اور امام کی آپس میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ حدیث میں آتے تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ آج ہم ہدایہ کس کو دیتے ہیں؟ یہ جو فلم ڈراموں میں جو کردار ادا کرنے والے ہیں، ان کو لوگ ہدیہ دیں، اس لیے ان خرافات کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کسی اللہ والے، کسی نیک آدمی، کسی عالم کو، آپ کی مسجد کا امام ہے، اس کو کبھی آپ کو خیال نہیں آئے گا کہ اس کو میں ہدیہ دوں۔ شیطان کو پتہ ہے اگر یہ اہل محلہ اس کو ہدیہ دیں گے تو امام سے ان کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت کے بعد جب امام ممبر پر بیٹھ کر کے مسائل بیان کرے گا تو یہ مسائل ان کو اچھے لگیں گے، مسائل پر عمل کریں گے، اور عمل کی ان کو توفیق مل جائے گی، تاکہ آپس میں محبت دینا ہو۔ یہ ہم نے ختم کر، اس لیے پورا محلہ، ہاں امام بھی آئے گا، امام سے آپ پر زکوٰۃ لگتی، زکوٰۃ میں جو کچھ دے گا تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے علاوہ امام کو 500 1000 روپے ہدیہ تحفہ میں دیے نہیں، زکوٰۃ نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں۔ بڑی کالونی ہے، بڑا گاؤں ہے، اور امام سے اس کو، یہ ہمارے دل بیماری ہے، یہ ہمارے دل کی
بیماری ہے. اس لیے دوستو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے آپ کی دل کی بیماری بھی ختم ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ بہت بڑی عبادت کریں گے. شروع میں بوجھ ہوگا لیکن آہستہ 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 پھر یہ بوجھ ختم ہو. پھر جب خرچ کا موقع نہیں ہوگا تو آپ پریشان ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ فرمایا 1 ہفتہ ہو گیا مہمان نہیں آئے. مہمان نہ آنے پہ رو رہا ہوں، اور آج مہمان کا سن کر کے ہم روتے ہیں. ایک مہمان گئے نہیں دوسرا. کبھی ہمارے بلوچستان میں سفر ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. کبھی دیکھتے ہیں مہمان خانے کا یہ راستے میں کہ شکر ہے کہ انہوں نے مہمان خانہ بھی بنایا. بہت پہلے میں گیا تھا تو وہاں بتایا کہ یہاں ایک شخص سے میرے تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے اعلان کیا کہ اس علاقے میں جو مہمان ہے وہ میرا مہمان ہو، وہ میرا مہمان. تو پھر وہ ان کے پاس آتے، ان کو ٹہراتے، کھانا کھلاتے، اور صبح جا کر کے یا کپڑا یا جوتا یا رومال یا ٹوپی کوئی چیز تحفہ میں بھی دیتے. ابھی بھی میرا دل اتنا خوش ہوا. کوئٹہ گیا تھا تو ایک مدرسے میں میرا بیان ہوا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک شخص ہے، صرف اس نے یہ پورا مدرسہ بھی بنایا ہے اور اس پورے مدرسے کے سارے اخراجات وہی دیتے، کہیں آگے چندہ وندہ نہیں. انہوں نے کہا جتنے اخراجات. اور چونکہ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں کوشش کرتا آہستہ 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 ایک ایک استاد کو چھوٹی گاڑی 4 پایوں والی گاڑی دلاتا ہے تاکہ آپ کو آنے جانے میں سہولت. میں نے کہا یار شکر ہے یا رب کہ آپ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اپنے مال کے لیے بہترین مصرف انہوں نے یہ بنایا. شیطان نے ہم کو لگایا ہے. آج کل پلاٹوں کا دور ہے، کالونی بے قانونی بنائی جا رہی ہے. اور ہمارے پاس تو یہ قریب میں ٹرک اڈا ہے. 3 لوگ ہم کہتے بھائی ٹرالوں پہ ٹرالے خریدو، قسطوں پہ قسطوں کہتے 50 ٹرالے ہو گئے، 100 ہو گئے. ان کے مال میں اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نمبر نہیں آتا. یہ ہمیشہ بیچارے مقروض ہوتے ہیں، ان کو زکات دینے بھی ٹھیک ہے. کوئی پلاٹوں میں لگا ہوا ہے. یہاں ایک بچہ تھا، ماں باپ نے کہا نہیں عالم مت بنو، پیسے کماؤ پیسے کماؤ. پھر وہ چونکہ ہم سے تعلق رابطہ تھا، کہتے چلو استاد جی کیا کریں، چھوڑتے نہیں. تو دنیا کا کام شروع کیا. کہتے ہیں ماہانہ کچھ مدرسے میں جمع کروں گا تاکہ میرا پیسہ تو کچھ خرچ ہو. 1-2 مہینے تو جمع کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مہینے کا جیسے آخری تاریخیں آ جاتی ہیں گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے، فلاں پلاٹ کا قسط دینا ہے، جلدی پیسے لاؤ. اب کہتے تنخواہ لیتی ہے وہ قسطوں میں جا. پھر ایک پلاٹ کی قسط ختم، پھر اور پلاٹ خرید لیتے ہیں، پھر اس کی قسطیں. اور چونکہ میں جانتا ہوں ان کا والد میں مر گیا، یہی قسطوں پر پلاٹیں خریدتے خریدتے مر گیا. کسی پلاٹ سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اسی غم میں گیا. ہاں یہ پلاٹ اس کی قسط ختم اور پلاٹ خریدا، اس کی قسط ختم، اور آج شیطان نے اس چکر میں ہم کو ڈالا ہے. پلاٹوں پہ پلاٹیں خرید رہے ہیں اور خوش رہے ہیں. میرا فلاں بحریہ میں اتنے پلاٹ ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، اور میں اتنے قسطیں ماہانہ دیتا ہوں. تو اسی میں لگا رہتا ہے بیچارہ. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا نمبر ہی نہیں ہے. وہ نمبر تب آئے گا جبکہ اس کے ذمہ قرض نہ ہو، اپنے آپ کو خود مقروض بنا رہے. اس لیے دوستو اللہ نے بھی فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. او میرے بندو اگر تم نے اپنے خوشی سے اپنے مال کو میرے راستے میں خرچ نہ کیا تو ایک دن تمہارا مال میرے لیے میراث بن کر کے رہے گا. تم سب مر جاؤ گے. جب سب مر جائیں گے تو ان کا مال کس کے پاس رہے گا؟ اور کوئی اس کا مالک نہیں. اس لیے اپنی زندگی میں خوشی خوشی صدقہ دو.
ایک روایت میں ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ آدمی تندرست ہو اور اس کو خود بھی ضرورت ہو سکتی ہے پھر بھی دے. یہ صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے، بجائے اس کے کہ جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں، موت کا وقت قریب ہو، پھر کہتے ہیں اتنا فلاں کو دے، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو دو. کہ اب جو میں خود استعمال کر نہیں سکتا ہوں تو اب یہ صدقہ کر رہا ہے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے. اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یہ جو اڑتی ہے ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، ایسی سخاوت ہوتی تھی. اس لیے اس مہینے میں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ بھی اس مہینے کا ایک بڑا معمول ہے کہ صرف بدنی عبادت نہیں، صرف زبان کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت اس کی بھی ہم کرنے کی کوشش کریں، لیکن مالی عبادت طریقے سے کریں. یہ جو پلوں کے نیچے دسترخوان لگاتے ہیں لوگوں کو بیکاری بنانے کی ایک یہ تحریک ہے، اللہ بچائیں. آج غیروں نے ہم کو غلط طریقے پہ ڈالا، غیروں نے غلط طریقے پہ ڈالا. ہمارے اچھے خاصے جوان جو پیسہ کما سکتے ہیں، محنت کر کے حلال مال کما سکتے ہیں، ان کو یہ خیراتوں میں لگا کر کے ان کی ضمیروں کو مردہ کیا گیا اور ان کو بھکاری بنایا. یہاں تک بھکاری بن گئے. اس دن میں نے ایک صاحب سے کہا کہ وہاں جاتے ہیں ہم عمرے پر 4-5 لاکھ روپے لگا کر، لیکن 5 ریال کا کھانا وہ پھر ہم نہیں کھا سکتے. ابھی بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا، باہر نکلے تو آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خیرات تو تقسیم نہیں کر رہا تاکہ قطار میں کھڑے ہو جائیں. تو ایک نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا، میں عمر پہ جاتا ہوں 20-25 لاکھ تک خرچہ کرتا ہوں، لیکن رات کو اٹھتا تھا کہ فلاں جگہ کھانا تقسیم ہوتا ہے تو وہاں چلا جاتا تھا کھانے کے لیے، وہاں سے مفت کا کھانا لاتا تھا. یہ ہمیں بھی خیال نہیں آیا کہ بھائی اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو تو کھانا بھی خود خریدو. اور ایک یہاں مالدار نے تو مجھے خود بتایا کہ میں نے 2 ڈبے چاول کے لیے جب ہوٹل میں گیا تو بیوی نے کہا کہاں سے لائے؟ میں نے کہا وہاں تقسیم ہو دے. کہتے فوراً یہاں سے فوراً اٹھا کر لے جاؤ، تم مسکین ہے. یہ جو تقسیم کر رہے تو غریبوں کے لیے ہے، تو کروڑ پتی ہے، تم نے کیوں لی؟ یہ ہمارے ضمیر یہ لوگ مردہ کر رہے ہیں. اس لیے تقسیم کا طریقہ سیکھو کہ تقسیم اس طرح کرو. حضرت نبی رحمت اللہ علیہ جب انتقال ہو گیا تو پتہ چلا کہ 100 گھرانوں کا راشن یہ دیا کرتے تھے. رات کے اندھیرے میں جا کر اور دیوار سے راشن گرا دیتے، پھینک دیتے. گھر والے اٹھتے تو راشن آتا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، کس کے دل میں آپ نے ڈالا. اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا. آپ نے کسی کو پیسہ دیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا، تجھ سے مانگنا شروع کیا. آپ نے گناہ کا کام کیا، ثواب کا کام نہیں کیا کہ آپ نے اللہ کے بندے کو اللہ سے کاٹا اور اپنے سے جوڑا ہے. مال کو اس طرح خرچ کرو کہ آپ کے دینے کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ سے نسبت بڑھ جائے. اگر ادھر سے نسبت بڑھنی کم ہو رہی تو معلوم ہے کہ آپ نے نقصان کیا، فائدہ نہیں کیا. فائدہ اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق. اس دن ایک عالم دین اچھے واقعہ سنے، ایک محدث تھے، سو رہے تھے، اچانک جھٹکا لگا کہ پریشان حال کی مدد کرو. وہ اٹھے، باہر گلی میں گھومے، کوئی نظر نہیں آیا. پھر کہتا خواب کی بات ہے، پھر واپس جا کر کے سو گیا. پھر جھٹکا لگا، پھر اٹھے، 1-2 پڑوسیوں سے پوچھا یہاں کوئی ہے ایسا پریشان حال ضرورت مند؟ کہتا کوئی نہیں ہے. پھر سو گئے. تیسری بار پھر جھٹکا لگا. پھر انہوں نے اپنے مال میں سے 300 درہم نکال کر کہ کوئی بات تو ہے، اور گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا روانہ کیا، لگام کو چھوڑ دیا کہ یا اللہ جہاں
مسکین حاجت مند پریشان حال ہے، گھوڑا وہاں پر رک جائے، تو گھوڑا چلتے چلتے ایک مسجد کے پاس رک گیا. کہتے ہیں میں وہ مسجد میں اندر چلا گیا، دیکھا خالی ہے مسجد، ایک کونے میں ایک جوان ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، رو رہے. اس کے قریب یہ گیا اور جا کر کے اسے پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا بیمار، 300 درہم اس پر خرچہ تھا، تو جس نے 300 درہم اس کی بیماری پہ خرچ کیے، کل میں نے اس کو 300 درہم دینے تھے تو میرے پاس 300 درہم نہیں تھے. میں نے کہا یا اللہ مجھے 300 درہم دے تاکہ میری زبان خراب نہ ہو جائے، میں اس کو دے دوں. اس نے کہا یار یہ 300 درہم لے. انہوں نے بھی 300 درہم لیے تھے اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو جب بھی آپ کو ضرورت ہو میرا یہ نام ہے اور میں فلاں جگہ پڑھاتا ہوں، آپ کی جو بھی حاجت ہو تو میرے پاس آ کر مجھ سے لیا کرو. انہوں نے کہا میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس نے نیند سے تجھے جگا کر کے اور تجھے کہا کہ اتنے پیسے لے کر کے پہنچا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مال اس طرح دو کہ تمہارے مال دینے کی وجہ سے لینے والے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اللہ سے تعلق ختم نہ ہو. ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ متعلق کریں. آج تو اللہ معاف فرما دے، دینے والا بھی بھوکا لینے والا بھی بھوکا، اس لیے پھر وہاں کھڑے کرتے ہیں تم لیتے جو ہم تمہاری تصویریں لیتے ہیں. یہ لینا کوئی عزت کی چیز ہے؟ تم نے تصویر لے کر کے ہر جگہ دکھا رہے ہو فلاں کو ہم نے اتنا دیا، فلاں کو ہم نے دیا. ان کے آپ نے عزت نفس کو کتنا مجروح کیا، یہ تمہارے لیے کہاں جائز ہے؟ لیکن یہ تصویریں لے کر کے تاکہ لوگ سے اور پیسہ لے، اور پیسہ لے کھینچنے کے لیے ہم نے ذریعہ بنایا. تصویریں لے لے کر یہ ہم کام کر رہے ہیں. اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ سیکھو، اس کے مطابق خرچ کرو تاکہ آپ کے پیسے سے کوئی بھکاری نہ بنے، کوئی اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنے میں نہ آ جائے. ہمارے ایک دوست ہیں مفتی افشانی سے برکاتہ، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم تفریح کے لیے گئے تھے تو وہاں ایک بوبڑا زمین میں کام کر رہا تھا. تو میں نے احباب سے کہا کہ آئیے، اس نے نہ مانگا ہے نہ کچھ کہا ہے، آئیے تھوڑا تھوڑا ان کو پیسہ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں دیتے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہتے میں نے تھوڑا سا پیسہ نکال کر اس کو دیا کہ بابا جی آپ کو تحفہ ہدیہ ہے. اس نے جو دعائیں نکالی اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تم نے کہاں سے اس کو بھیجا اور اس کے دل میں ڈالا، اس کو دے. انہیں اس کا وہ اللہ سے جو تعلق ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. فرمائے پھر ان کی باتیں اور ان کی دعائیں سن کر میرے ساتھیوں نے کہا کہ جتنا دیا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا بھائی اب حصہ نہیں، اب حصہ، یہ غیب کی چیزیں ہیں. اس دن وہ اجتماع میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سنایا تھا کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے دیکھا ایک جوان مکان کا نقشہ بنوایا کہ یہاں اتنا بڑا مکان بنانا ہے، یہ کرنا ہے. تو یہ وہاں پہنچے کہ کیا دنیا کے مکانات کے جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہو، یہ پیسہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت کا مکان لے لو، میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا مکان تجھے دلوا دیتا ہوں. اس نے کہا مکان دلواتے ہو؟ کہتا ہاں. کہتے میں سوچ کر کل بتاتا ہوں. رات کو انہوں نے مالک رحمہ اللہ سے بھی مانگا کہ اللہ اس جوان کو دنیا کے جھنجٹوں سے نکالو. یہ دنیا میں میرا مکان ایسا ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، میری گاڑی ایسا ہو، میرا گھر و فر ایسا ہو، اسے نکالو. دعا کی صبح گئے، اس جوان نے کہا میں نے سوچا یہ پیسے لے لو لیکن پرچہ لکھ کر کے دو. اس نے پرچے میں لکھ کر کے دیا ہے کہ مالک دینار اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ سے جنت کا مقام دلوائے گا. وہ پیسہ لے کر وہ اپنے جیب میں نہیں ڈالا، اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا. غالباً 40 دن گزرے تھے کہ ایک دن وہ فجر کی نماز پڑھا رہے مالک بن دینار رحمہ اللہ، تو محراب میں وہ پرچہ جو جوان کو لکھ کر کے دیا تھا وہ پڑھا ہوا دیکھا اور اس کے پشت پر دیکھا کہ آپ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ پورا کر کے دے دی. وہ پرچہ لے کر کے اس جوان کے گھر گئے، معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہوا ہے.
اس نے کہا اس نے کوئی وصیت کی، اس نے کہا ایک وصیت کی کہ میرے پاس یہ پرچہ ہے، یہ میرے کفن میں ڈال دو. تو انہوں نے کہا کہ یہ پرچہ تو نہیں تھا. سب نے کہا بالکل یہی پرچہ تھا. تو انہوں نے کہا دیکھو اس کی پشت پر کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے دے دیا. تو ایک اور جوان اٹھا کہ مجھ سے بھی پیسے لو اور مجھے بھی لکھ کر دو. اس نے کہا غیب کے سودے ہوتے ہیں، دے کر کے سودے نہیں ہوا کرتے. اللہ بہت بڑا ہے، جو اللہ کے نام پر دیتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا ہے، لیکن دینے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر دینے کا اہتمام کرو. اس لیے دوستو اپنی عبادات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی نیت کر لو. اس دن کسی نے کہا دل بہت بڑا خوش ہوا کہ میں روزانہ تھوڑا بہت صدقہ نکال کر کے کرتا ہوں. ہمارے یہ ماسٹر رضوان اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، یہ بات نہیں یاد رکھنا. اس دن میں نے کہا ہمارے جامع خلفاء راشدین کا کوئی سفیر نہیں، کوئی سفیر نہیں. آپ تحقیق کریں کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ چندی کے لیے جاؤ، فلاں ملک میں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، کوئی سفیر نہیں ہے. جو سفیر بننے کے لیے آتا بھی ہے تو ہم کو کہتے ہیں ہمیں ادھر کی سفارت چاہیے، جو اللہ کی طرف سفیر بن جائے. اللہ سے مانگنا اس کو آئے. اللہ تعالیٰ پورا فرماتے، اللہ تعالیٰ پورا فرماتے. تو انہوں نے بعض چیزیں، جیسے میں نے کہا نا یہ کتابیں جو یہاں، یہ ہماری تجارت نہیں ہے کتابوں کی، ہمارے کوئی کتابوں کی تجارت نہیں. یا جو کتابیں آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ خریدتے ہیں، یہ کوئی ہماری تجارت نہیں کہ اس کا نفع میں لیتا ہوں، ماسٹر رضوان صاحب لیتے ہیں، مولانا مفتی الیاس صاحب لیتے ہیں، مولانا مفتی مجاہد صاحب لیتے ہیں، کوئی نہیں لیتے. یہ تعمیر معاشرہ ہے. یہ چیز مزید بڑھتی ہے، اور کتابیں اور کتابیں اور کتابیں اور کتابیں. اسی طرح انہوں نے ڈبے بنائے کہ گھر میں رکھو، اور گھر میں رکھ کر کے روزانہ صدقہ کرو. یہ صدقہ آپ کے لیے آسانی کی صورت ہے. بعض اوقات آدمی چاہتا ہے میں نے صدقہ کرنا ہے لیکن موقع نہیں مل جاتا. مسجد میں دوں، مدرسے میں دوں، کہاں دوں؟ تو انہوں نے ڈبے بنائے. تو کسی نے کہا کہ میں نے وہ ڈبہ لیا ہے اور الحمدللہ روزانہ صدقہ دیتا ہوں، روزانہ صدقہ دیتا ہوں. یہ صدقہ مصیبتوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہم بیمار ہو کر کے دوا خرید لیں گے، ڈاکٹر کو فیس دے دیں گے، پیسے خرچ کر لیں گے، لیکن ہم صدقہ دیں کہ اللہ تعالی ہماری بیماری کو ٹھیک کر لیں، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا. اس لیے صدقہ دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ پریشان نہ ہو کہ ہم نے 1000 دینا ہے، ہم نے لاکھ دینا ہے، ہم نے کروڑ دینا ہے. نہ، اپنی حیثیت کے مطابق آپ 1 روپے دے سکتے ہیں تو 1 روپے پر آپ وہ ثواب ملے گا جو دوسرے کو 1 لاکھ پر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں یہ عادت بھی عطا فرمائے کہ زبان کی عبادت کے ساتھ، بدن کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم مالی عبادت بھی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا، اخلاص عطا فرما. تیرے خوشی کے جتنے بھی کام ہیں ہر کام کے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں، جو اچھی عادتیں اور اخلاق دیے ہیں، ان کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. گندے اخلاق سے، گندی خصلتوں سے، باتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما. ہمارے تقویٰ کے لیے اور یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی کے لیے اس مہینے کو بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنا. روزے کو بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنا، اور اس میں اچھی اچھی عبادات کی ہمیں توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو مسلمان پریشان ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما. قدم قدم پر ہماری مدد فرما. آج تک تیرے نیک بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں قیامت تک مانگتے رہیں گے، وہ سارے دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. کسی نے پرچہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد اور بھائی کو نمازوں کا پابند بنائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نمازوں کا بھی پابند بنا دے، روزوں کا بھی پابند بنا دے،
اور مالی عبادات کا بھی پابند بنا دے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.